بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 9 چاند مبارک کی تاریخ ہے 9 ربیع الثانی 1446 سن ہجری اور 13 اکتوبر 2024 28 سود 220 81 بکرمی بمطابق بروز اتوار۔ جو بچے چھوٹے بڑے ابھی تک نہیں پہنچے وہ جلدی مسجد میں پہنچ جائیں۔ آج ہم اتوار والا دن ہے، کچھ باتوں کو دہرائیں گے اور آپ میرے ساتھ ان باتوں کو مل کر پڑھیں گے، اور پھر آخر پہ ہم جو ہمارا درس کا سلسلہ ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے کامل اولیاء کی پہچان، اس حوالے سے آخر پہ ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم دعاؤں کو دہرائیں گے، ایمان کی صفتوں کو دہرائیں گے، نماز کو دہرائیں گے، یہ تمام باتیں ہم دہرائیں گے اور پھر ہم دوسرے سبق کی طرف بڑھیں گے۔ آپ تمام طلباء جو چھوٹے بڑے بیٹھے ہیں مسجد میں اور جو ابھی تک نہیں پہنچے وہ بھی سب آ جائیں جلدی۔ سب سے پہلے ہم اپنے نام کو دہرا کر نام کی تفصیل کو، وضاحت کو، پھر ہمارے دین اسلام کا جو کلمہ ہے اسے دہرائیں گے، اور پھر بقیہ دعائیں جو 6 کلموں کی صورت میں آئیں۔ تو ابتدا کرتے ہیں ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب بولا کرو بیٹا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم کون ہیں؟ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں۔ ہمارا دین کیا ہے؟ اسلام۔ ہماری شریعت کیا ہے؟ ہمارا مذہب کیا ہے؟ ہم مسلمان ہیں تو یہ کن کے مقابلے میں ہیں؟ کافر کے مقابل ہمارا نام کیا ہے؟ مسلمان۔ تو ہم محمدی ہیں کن کے مقابلے میں؟ یہودی اور عیسائی کے مقابل ہمارا نام کیا ہے؟ محمدی۔ تو ہم سنی ہیں کن کے مقابل؟ تمام بعض مذہبوں کے مقابل ہمارا نام کیا ہے؟ سنی۔ تو ہم حنفی بھی ہیں تو کن کے مقابل؟ شافعی، مالکی، حنبلی کے۔ اور یہ شافعی، مالکی، حنبلی کون ہے؟ ہمارے بھائی ہیں۔ تو مذہب کتنے ہوئے؟ 4۔ مذہب کتنے؟ 4۔ شریعت 1، دین بھی ہمارا 1، قرآن بھی ہمارا 1، خدا بھی ہمارا 1، اور نبی آخر الزمان بھی ہمارے 1۔ تو یہ جو جملہ کہا جاتا ہے کہ خدا ہمارا 1، دین ہمارا 1، کتاب ہماری 1، تو مسلمانوں کو بھی ہونا چاہیے 1۔ یہ جملہ جو بولا جاتا ہے تو یہ جملہ بولنے میں بہت اچھا ہے۔ جب سب 1 ہونا چاہتے ہو تو اپنے اپنے رہبروں کو، دور حاضر کے رہبروں کو چھوڑ دو تو پھر 1 ہو جاؤ گے۔ آج کے دور میں تو ہر آدمی نے اپنے رہبر، اپنے ملا اور اپنے پیر کو پکڑا ہوا ہے۔ بہرحال یہ ہمارا نام کا تعارف ہے۔ ہم مومن ہیں کن کے مقابل؟ منافقوں کے مقابلے میں ہم مومن ہیں۔ دین کتنے ہیں؟ ادھر تجربہ کیا کرو، سب بولا کرو، دین کتنے ہیں؟ 1۔ شریعتیں کتنی ہیں؟ 1۔ ہماری شریعت 1 ہی ہے، اور وہ شریعت کون سی ہے؟ محمدی۔ سب بولا کرو، شریعت ہماری کون سی ہے؟
مذہب ہمارے کتنے ہیں؟ مذہب 4 ہیں ہمارے، کتنے؟ اور ہمارا مذہب کیا ہے؟ سنی حنفی، سنی یہ ہمارا مذہب ہے۔ تو مذہب کتنے ہوئے؟ 4۔ تو جو مذہب میں اختلاف ہوتا ہے وہ جائز ہوتا ہے، مذہب میں اختلاف جائز ہوتا ہے۔ شریعت میں اختلاف جائز نہیں، دین میں اختلاف جائز نہیں۔ اختلاف کس میں جائز ہوتا ہے؟ مذہب میں۔ کس میں؟ مذہب کا معنی ہوتا ہے راستہ، کیا؟ چلنے کی جگہ، تو مذہب راستہ ہوتا ہے۔ مذہب ہمارے کتنے؟ 4۔ شریعت کتنی؟ 1۔ دین ہمارا 1، دین 1، شریعت 1 اور مذہب 4 ہے۔ کیوں 4 ہیں؟ کیونکہ مذہب کا معنی ہی راستہ ہے۔ منزل ہماری کیا ہے؟ شریعت محمدی۔ منزل کیا ہے؟ اور اس منزل کی طرف جو راستے جاتے ہیں وہ کتنے ہیں؟ 4۔ ان 4 میں سے ہمارا راستہ کون سا ہے؟ حنفی، حنفی مذہب۔ کیا؟ کسی کا شافعی مذہب راستہ ہے، کسی کا مالکی، کسی کا حنبلی۔ تو مذہب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ راستہ۔ اب یہ مسجد ہے ہمارے ہاں، اس کو راستے 3-4 آتے ہیں نا، راستہ تو چاروں طرف سے ہے نا۔ تو آپ دیکھیں گے بھئی جو نزدیک تر راستہ مسجد میں جانے کے لیے وہ کون سا ہے، تو زیادہ وہ اپنانا چاہیے۔ تو اسی طرح شریعت پر چلنے کے لیے یہ جو 4 مذہب ہیں، یہ 4 راستے ہیں۔ تو قریب ترین جو راستہ ہے وہ حنفی مذہب والا راستہ ہے، اس لیے ہم حنفی ہیں۔ اس بات کی سمجھ آ گئی؟ اب ہم آگے تھوڑا پڑھیں گے، دہرائیں گے۔ ہمارے دین اسلام کے کلمے کتنے؟ 1۔ بقیہ کیا ہے؟ کلمہ ہمارا کون سا ہے؟ اس کو ہم دہرائیں گے تمام۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ اب اس کا معنی مطلب سمجھیں گے، ترجمہ سمجھیں گے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں زبان سے کلمہ شہادت، اس کا مطلب مفہوم کیا ہے؟ اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں، اللہ الہ، کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، الا اللہ، مگر اللہ۔ یعنی آسان لفظوں میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے، کوئی سجدے کے لائق ہے۔ ہاں، یہ معنی وہابیوں نے کیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ماننے کے لائق نہیں، یہ انہوں نے ترجمہ کیا ہوا ہے۔ وہ ترجمہ بناتے ہیں، بگاڑ کر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ماننے کے لائق نہیں۔ تو اصل ترجمے کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سجدے کے لائق ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی حقیقت میں مشکل کشا اللہ تعالیٰ کی عطا سے اللہ کے پیارے ہیں، جیسے ہم پچھلے دروس میں پڑھ چکے ہیں۔ سمجھ آگئی؟ بھابی اس کی نفی کرتے ہیں۔ تو کلمہ شہادت کو ہم پڑھیں گے، اس کا پھر ہم ترجمہ دہرائیں گے۔ شہادت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گواہی دینا۔ شہادت کا معنی کیا ہے؟ تو کلمہ شہادت میں ہم کتنی گواہیاں دیتے ہیں؟ 3۔ کتنی؟ اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی دیتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت کی گواہی دیتے ہیں، یعنی بندہ ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔
اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ معبود کا معنی ہوتا ہے جس کی عبادت کی جائے، تو حقیقی معبود کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو کلمہ شہادت میں ہم نے کتنی گواہیاں دی ہیں؟ کتنی گواہیاں دی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی توحید کی، اللہ تعالیٰ کے محبوب کی عبدیت کی، اور رسالت کی۔ تو یہ ہم نے کیا سیکھا ہے؟ کلمہ شہادت۔ کیا سیکھا ہے؟ کلمہ شہادت سیکھا ہے۔ کیا ہم نے سیکھا ہے؟ کلمہ شہادت۔ کیا سیکھا؟ اس میں ہم نے کتنی باتیں سیکھی ہیں؟ تین۔ کتنی باتیں؟ توحید، عبدیت، رسالت۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ تین۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ یہ جو ہم کہتے ہیں نا، میں گواہی دیتا ہوں، اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں، اس کا معنی کیا ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں۔ اشہدو کا معنی کیا ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں۔ کیا مطلب؟ کہ میں اقرار کرتا ہوں، میں مانتا ہوں، یعنی مانتا نہیں ہے، جانتا ہے، مانتا نہیں ہے، تو اس اقرار کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی قدر نہیں ہوگی۔ تو جو شہادت ہوتی ہے، گویا یہ بندہ دل اور زبان سے اقرار کر رہا ہے، تو یہ ہمارا کلمہ شہادت ہے۔ یہ مختصر طور پر ہم نے اپنے نام اور کلمہ شہادت کا معنی مطلب سمجھا۔ اب آپ کو یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ کلمہ شہادت ہمارا ہے، اور اس میں ہم کتنی باتوں کا اقرار کرتے ہیں۔ لہذا کوئی وہابی کہے یا کوئی مذہب کہے کہ یہ جو سنی ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر نہیں مانتے، مسحور مانتے ہیں، تو آپ تمام طلباء کے بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ جب ہم کلمہ شہادت کا اقرار کرتے ہیں تو اس میں عبدیت، بشریت کا ہم اقرار کر رہے ہیں، اور تم یہ الزام ہم پر کیوں لگا رہے ہو کہ ہم بشر نہیں مانتے؟ سمجھ آ گئی؟ اسی طرح تشہد جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں بھی ہم یہی اقرار کرتے ہیں، تو کلمہ شہادت میں بھی یہی اقرار ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو یہ ہمارا کلمہ شہادت کا تعارف اور ترجمہ اور مفہوم جو ہم نے مختصر وقت میں سیکھا، اور آگے اب ہم انشاءاللہ تعالی بقیہ چیزوں کو دہرائیں گے۔